اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأحمد حبيب الإله العالمين جد الحسن والحسين مولانا مولا الثقلين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لنا للهدى صلوات الله. سورہ لیل کی 52 نمبر آیت کا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اللہ ہدایت کا ذمہ داری خود لے رہا ہے. انا لنا للہدیٰ، اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت کرنے کی ذمہ داری میری ہے. جب فرعون نے جناب موسیٰ سے سوال کیا تھا کہ موسیٰ تمہارا رب کیسا ہے، کیونکہ فرعون وہ خود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. روئے زمین میں کچھ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. موسیٰ سے جو سوال کر رہا ہے فرعون، وہ فرعون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں رب اعلیٰ ہوں. ایسا بھی تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ جو لوگ ان جھوٹے خداؤں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، وہ قتل کر دیتا تھا. مجھے خدا مانو، اور اگر مجھے خدا نہیں مانا ہے تو حکم دے کر قتل کر دیتا تھا. ایسا جھوٹے خدا بھی دنیا میں گزرے ہیں. موسیٰ تمہارا رب کیسا ہے؟ جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ ربنا الذی اعطی کل شیء، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو عطا کیا ہے. ثم ہدی، یعنی ہمارا رب وہ ہے جو خالق بھی ہے اور ہدایت بھی کیا ہے. انسان کو اور دیگر مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے بیابان طبیعت میں آوارہ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ نے انسان کی ذمہ داری خود لیا ہے
رب جو کہتے ہیں رب العالمین، رب کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کرنے والا۔ اللہ انسان کو صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ انسان کی ہدایت کی ذمہ داری بھی خود لے رہا ہے۔ پیغمبر اسلام سے مخاطب ہے خدا کہ آپ کا ذمہ داری ہے علیک البلاغ، آپ میرے پیغام کو پہنچا دیجیے۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذمہ داری ہے میرے پیغام کو پہنچانا۔ وعلینا الحساب، اور حساب لینے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ آج جتنے بھی انسان دنیا میں ہے، یہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے، ایک دن لوٹ کر پھر ہمارے پاس ہی آئیں گے، جس کو ہم سب مل کر کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یا نبی اللہ، آپ کی ذمہ داری ہے میرے پیغام کو پہنچا دینا، قانون الہی کو لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اصل ہدایت کی منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ اس لیے کہ اسی قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ قوم کافر کو جو ہے ہدایت نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالمین کو اللہ ہدایت نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگوں کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ نے اعلان کیا ہے، یعنی ہدایت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے یہ قابل ہدایت ہے نہیں۔ اگر قابل ہدایت ہوتا تو ہدایت کرتے۔ آپ فرش عزا میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ میں قابلیت ہے تو آپ کو یہ فرش ملا ہے۔ جس میں قابلیت نہیں ہے وہ اس فرش پر نہیں آئے ہیں۔ اس کو اللہ کی توفیق سمجھیے، یہ توفیق الہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے فرش عزا میں آ کر بیٹھنا یہ اللہ کی جانب سے توفیق ہے، توفیق الہی ہے۔ آپ میں لیاقت ہے، آپ میں صلاحیت ہے، جبھی تو آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ آپ کو تو دعوت نامہ دے کر بلایا بھی نہیں گیا ہے۔ دنیا میں اجتماع ہوتا ہے، لوگ جمع کیے جاتے ہیں، کتنے تبلیغات کیے جاتے ہیں، کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیوں میں اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو کوئی کیلا کھلا رہا ہے، کوئی پاورٹی کھلا رہا ہے، کوئی ناشتہ کھلا رہا ہے، کوئی بریانی کھلا رہا ہے۔ کیوں؟ مجمع جمع کرنے کے لیے دولت خرچ کی جاتی ہے۔ لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کا دربار جو سجا ہوا ہے، امام عالی مقام نے جو سجایا ہے 1400 سال پہلے، اس کے رونق میں کمی نہیں ہے، رونق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا جو قابل ہدایت ہے اللہ نے اسے ہدایت کیا ہے، اور جو قابل ہدایت نہیں ہے اللہ نے اسے ہدایت نہیں کیا ہے۔ ہدایت کا سلسلہ کبھی نبوت سے چلی ہے، ہدایت کا سلسلہ کبھی رسالت سے چلی ہے، اور ہدایت کا سلسلہ کبھی امامت سے چلی ہے۔ اچھا، اللہ بہتر سمجھتا ہے، قابل غور ہے، توجہ کیجئے گا، اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے، اللہ بہتر سمجھتا ہے کس کو رسول بنانا ہے، اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ ان نبیوں میں خاتم النبیین کس کو بنانا ہے۔
اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ نبیوں کا سردار بھی جو اللہ نے بنایا ہے یا اللہ کا انتخاب شدہ ہے، مصطفیٰ یعنی اللہ نے انہیں چن لیا ہے۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ وفا شرط ہے، وفا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ درود پڑھیں مولا عالم۔ ماشاءاللہ سلامت رہیے۔ لہٰذا نگاہ قدرت نے جس کو انتخاب کیا ہے جس مقام کے لیے، اللہ نے اس کو وہی مقام دیا ہے، اور جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دینا چاہیے۔ اگر کوئی نبوت کے لائق ہے، اللہ نے اسے نبی بنایا۔ اگر کوئی رسالت رسول کے، ان کا درجہ نبی سے زیادہ درجہ جو ہے رسول کا ہے۔ تلک الفضلنا، کل بتایا تھا کہ تلک الفضلنا کہ اللہ نے جو ہے ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضلنا بعضہم بعض، سب برابر نہیں ہیں، سب رسول برابر نہیں ہیں۔ فضیلت میں جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فضیلت میں ایک دوسرے کو جو ہے کسی کا درجہ اونچا ہے، نبی کا درجہ نیچے ہے، نبی کا درجہ سے زیادہ درجہ رسول کا ہے، رسول سے زیادہ درجہ اولی العزم نبی جو 5 نبی کا ہے، اور 5 نبیوں میں بھی پھر سب سے زیادہ درجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام محمد مصطفیٰ کو سمجھنا خاص طور سے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، جہاں ہر نبی ہر رسول اللہ پر فدا ہو رہے ہیں اور اللہ اپنے نبی پر فدا ہو رہا ہے۔ اسی لیے مسلمان ہونے کے لیے شرط لگا دیا ہے، اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو کافی نہیں ہوگا، جب تک کہ میرے محبوب کا نام اپنے زبان پر جاری نہ کر لو اس وقت تک داخلی اسلام نہیں ہو پاؤ گے۔ تو پتہ چلا جس انسان کو زمزم کا پانی پاک نہ کر سکے، سمندر میں ڈبا کر رکھ دیجئے اسے پاک نہ کر سکے، لیکن ایک کلمہ اگر لا الہ الا اللہ کے بعد اگر اپنے زبان پر جاری کر لیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جب نام، سنیے گا غور سے، جب نام محمد مصطفیٰ میں اتنا تاثیر ہے تو ذات محمد مصطفیٰ میں کتنا تاثیر ہوگا۔ یہ تو نام کی تاثیر ہے کہ انسان کو کافر سے مسلمان بنا دے، مشرک سے مسلمان بنا دے، نجاست سے طہارت میں تبدیل کر دے۔ جس کا جو مقام ہے وہ مقام دینا چاہیے، رسول کا مقام، نبی کا مقام، امام کا مقام، حتیٰ صحابہ کرام کا جو مقام ہے وہ مقام دیجیے۔
صحابہ کا بھی جو مقام ہے وہ مقام دینا چاہیے۔ کون سا صحابہ؟ جس نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ وفاداری کیا ہے، غداری نہیں کیا ہے، غداری نہیں کیا ہے، وفا کیا ہے، اور مسجد زرار نہیں بنایا ہے کہ ہم سردی کے لیے ہم وہاں ان کے ساتھ جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں اجازت دیجیے ہم الگ سے مسجد بنا کر نماز ہم وہاں پڑھ لیں گے۔ لیکن اللہ کو پتہ تھا یہ لوگ جو ہے بڑے شریر ہے، یہ میرے محمد مصطفیٰ کے خلاف میں یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں پہچانتے ہیں کہ تمہارے دل میں محبت ہے یا بغض ہے۔ اگر محبت ہوتا تو اللہ مسجد کو توڑنے کا حکم نہ دیتا، لیکن بغض محمد مصطفیٰ پر مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اللہ نے کہا کہ اس مسجد کو توڑ دیجیے، تو ہر مسجد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جائیے گا۔ مسجد کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ پیغمبر اسلام کی ذات کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اللہ فرماتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم بعض، ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کیا ہے۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے۔ ارے شرم کرو، ایک رسول دوسرے رسول سے فضیلت میں بڑے اللہ نے قرار دیا ہے از نظر درجہ، اور تم کہتے ہو کہ میرے بڑے بھائی تھے۔ اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھا ہے کبھی؟ شرم نہیں آتی ہے۔ وہ صحابہ قابل احترام ہیں جو در اہل بیت سے وابستہ تھے۔ کیوں؟ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ تین چیز ہے، ایک ہے ازواج رسول، پیغمبر اسلام کی جتنی بیویاں امہات المومنین، رسول اللہ کے اصحاب صحابی، اور رسول اللہ کے اطرت اہل بیت۔ صحابی وہ ہیں جو گھر کے اندر آ نہیں سکتے ہیں، ازواج رسول وہ ہیں جو گھر کے باہر جا نہیں سکتی ہے یا نہیں؟ اور جو اہل بیت رسول ہے، جو اہل بیت رسول ہے، تو مقام و مرتبہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ جس کا جو مقام ہے وہ مقام دینا پڑے گا۔ اہل بیت کا مقام سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے۔ ان کو بھی کسی لوگوں نے نہیں چنا ہے، ان کو بھی اللہ ہی نے چنا ہے۔ یہ قابل غور ہے۔ اہل بیت چنے نہیں گئے ہیں، اہل بیت منتخب شدہ ہے اللہ کی جانب سے، سب منصوص من اللہ ہے۔ اللہ نے انہیں انتخاب کیا ہے، اللہ نے انہیں پسند کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے فرعون کو، ربنا الذی اعطی کل شیء ثم ہدی، اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، ہر چیز کو عطا کیا ہے، اور پھر خلق کرنے کے بعد ہدایت بھی کیا ہے۔ اب ہدایت اللہ نے کسی کو عقل میں دے دیا ہے، کسی کے عقل میں ہدایت رکھ دی، ہدایت کسی کے حس میں رکھ دیا ہے، اللہ نے کسی کو ہدایت فطرت میں رکھ دیا ہے۔ حتیٰ وہ درخت، اس میں بھی اللہ نے ہدایت رکھ دی ہے۔ درخت کو پتہ ہے کہ کون سے موسم میں کیا پھل دینا ہے۔ جو کٹہل کا درخت ہے وہ کیلا نہیں دے گا،
جو کیلا کا درخت ہے وہ سیب نہیں دے گا، جو سیب کا درخت ہے وہ انگور نہیں دے گا۔ یہ سب ہدایت شدہ ہے۔ حتیٰ آپ کے ہماری جو زبان ہے، زبان میں جو اللہ نے سل رکھا ہے، یہ ہدایت، یہ زبان جو ہے، یہ سل جو ہے وہ دماغ میں پہنچاتا ہے، اور پھر دماغ آپ کو بتاتا ہے کہ جو کھانا کھا رہے ہو یہ خوش مزہ ہے یا بد مزہ ہے۔ یہ ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت شدہ ہے، کوئی شے ہدایت سے خارج نہیں ہے، اور بدرجہ اولا انسان تو محتاج ہدایت ہے۔ پیغمبر اسلام کے خود حدیث ہے، اگر اس دنیا میں، اس کائنات میں 2 شخص رہ جائے، توجہ سے سنیے گا، 2 شخص رہ جائے تو اس میں سے ایک اللہ کا ہادی ہوگا، ایک ہدایت کرنے والا ہوگا، اور ایک ہدایت لینے والا ہوگا۔ اگر سفر میں جا رہے ہو، اگر 3 شخص، تم 3 دوست ہو، تو 3 دوست میں سے ایک کو اپنا لیڈر بنا لو، تاکہ تمہیں سفر میں وہ رہنمائی کر سکے۔ لیڈر کا جو ہے بہت، ہادی کا جو ہے بہت اہمیت ہے۔ تو اللہ نے کسی شے کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا۔ اگر تم سفر میں بھی جا رہے ہو، اپنے دوستوں میں ایک کو منتخب کر لو کہ وہ سفر کے سلسلے میں جو ہے وہ تمہیں ہدایت کرتے رہے، وہ بتاتے رہے، اس کو لیڈر منتخب کرو۔ ایک دوست کو بھی حکم ہے کہ اپنا لیڈر بنا لو۔ اگر تم 3 ہو، اور یہ کیسا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام دنیا سے جا رہے ہیں اور امت کو ایسے ہی یتیم چھوڑ کر چلے گئے، کسی کو منتخب نہیں کیا، کچھ نہیں کہا، اب تم جانو اور تمہارا قسمت جانے۔ نہیں، یہ ناانصافی ہے۔ چونکہ دین اللہ نے بنایا ہے، ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تہادی بھی اللہ بنائے گا۔ اب اگر کسی کو میدان غدیر نظر نہیں آ رہا ہے، اتنا کھلا ہوا میدان، اتنے بڑے تعداد میں حاجی، جہاں قرآن کی آیت رسول اللہ پر نازل ہو گئی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ۔ آپ جائیے، کسی مفتی کو لے کر بیٹھیے، قرآن مجید کی اس آیت کو کھول کے کہیے، تم مجھے سمجھاؤ یہ کیا کہنے، یہ آیت میں کیا ہے۔ اگر اس آیت کو آپ سمجھ گئے تو آپ کو پورے قرآن سمجھ میں آ جائے گی۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ پہنچا دیجئے، کوئی پیغام ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو کیا ہوگا؟ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کے سلسلے میں کوئی کامی انجام نہیں دیا۔ بتائیے، اس کو کیا سرسری نگاہ سے انسان دیکھ سکتا ہے اس آیت کو؟ یہ تو قابل غور بات ہے، اس میں توجہ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، یہ کون سا پیغام پہنچانے کے لیے رسول سے کہا جا رہا ہے۔ اور اگر رسول اس پیغام کو نہیں پہنچا رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے آپ نے رسالت، یعنی 23 سال جو آپ نے جو رسالت کے سلسلے میں تبلیغ کیا ہے وہ ایسے ہی ہے، زیرو، یعنی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ قرآن کا ہر آیت، ہر نقطہ نافذ کیا ہے؟ نافذ العمل ہے۔ آپ ایک نقطہ سے بھی قرآن کا انکار نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں۔ اور قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قاری بننے کے لیے نہیں ہے، حافظ بننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ جب قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟
جب قرآن نے کہا کہ روزہ رکھو تو آپ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ جب قرآن نے کہا کہ حج میں جاؤ اگر تمہارے پاس دولت ہے تو آپ حج میں جاتے ہیں یا نہیں؟ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کیوں جاتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کے حکم کے خلاف ورزی تو ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ قرآن جو حکم دے گا تو مرضی بھی تو نہیں ہے نا کہ قرآن کا 10 حکم ہے اس میں سے 5 پر ہم عمل کریں گے، 5 پر عمل نہیں کریں گے۔ جو مجھے 5 پسند ہے وہ 5 پر ہم عمل کریں گے، اور جو 5 ہمیں پسند نہیں ہے وہ 5 ہم عمل نہیں کریں گے۔ یہ بھی تو نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو اگر عمل کرنا ہے قرآن کے پورے 10 آیت پر عمل کرنا ہے، پورا قرآن پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ قرآن کے ایک حکم کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اسی قرآن ہی تو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہے کون یہ سچے؟ تلاش کیا ہے آپ نے؟ کون ہے یہ سچے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اجر رسالت یا رسول اللہ، تبلیغ آپ نے کیا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، ہم سے مال و دولت لے لیجئے۔ پیغمبر نے کہا کہ ہمیں دولت نہیں چاہیے، بلکہ میرے جو اقربا ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان سے تم محبت اختیار کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ محبت کرو اور مسلمان بغض کر رہا ہے، یعنی قرآن کے خلاف۔ یہی تو ہوا ہے نا۔ اگر قرآن نے کسی کے سلسلے میں کہا ہے کہ ان سے محبت کرو تو ہمیں تو ان سے محبت کرنا پڑے گا۔ اگر قرآن نے کہا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ تو ہمیں تو ان کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ کافر ہو جائے، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ مشرک بن جائے، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ گمراہی کی طرف چلے جائے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہدایت پا کر ہدایت کے راستے میں آ جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم روزانہ آپ پڑھ رہے ہیں، اہدنا ہمیں ہدایت فرما، ہمیں ہدایت فرما۔ صراط المستقیم کون سا راستہ صراط المستقیم ہے؟ تلاش کیا ہے صراط المستقیم؟ دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو تلاش کر کے نکال لیجئے، مرنے کے بعد تو پھر قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے ان کو دیا ہے کہ جن میں لیاقت ہے، جن میں صلاحیت ہے۔ ایک شخص نے آ کر حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اے علی، آپ کا اے علی آپ کا خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ کا خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص ذرا سا سورج کی طرف دیکھ۔ وہ نگاہ اٹھا کر سورج کو دیکھنا چاہتا ہے، سر جھک جاتا ہے، نہیں دیکھ پا رہا ہے، اور مولا بار بار کہہ رہے کہ دیکھ سورج کی طرف۔ مولا وہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ آپ کو خدا نظر کیوں نہیں آتا ہے اور آپ اس کو سورج دکھا رہے ہیں۔ تو مولا کہنا چاہتے کہ پہلا تو سورج دیکھ لے پھر خدا کو دکھاؤں گا۔ پہلا سورج دیکھنے کی اپنے اندر قابلیت تو پیدا کر۔ کہا کہ نہیں، سورج کی جو شدت ہے، اس کے جو شعاع ہے، اس کے جو تپش ہے، وہ ہمیں دیکھنے نہیں دیتا ہے۔ مولا نے کہا کہ جب سورج کو دیکھنے کی
تیرے اندر طاقت نہیں ہے تو سورج کو بنانے والے کو کیسا دیکھ لے گا؟ دیکھو کس طریقے سے علی ہدایت کر رہے ہیں۔ تو پھر علی سے پوچھا کہ علی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں؟ مولا نے کہا کہ جب تک علی اپنے رب کو نہیں دیکھ لیتا ہے اس وقت تک پیشانی سجدے میں نہیں جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ معرفت والے جملہ ہے، کوئی ایسے ہی معمولی جملہ نہیں ہے۔ ہاں، ان آنکھوں سے نہیں، دلوں میں آنکھیں ہیں، دلوں کے آنکھوں سے جو ہے علی، وہ جناب ابراہیم نبی تھے جو خدا سے تقاضا کر رہے تھے، کہوا یحیی الموت، پروردگار تو کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا؟ ابراہیم افلا تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کس طریقے سے پروردگار ایمان تو ہے، اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علیہ السلام نہج البلاغہ فرماتے ہیں لو کشف الغطا لمزدته ایمانا، اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائے تو علی کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ کائنات بند رہی تھی، علی دیکھ رہا تھا۔ یقین کی اس منزل میں ہے تو اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے۔ دنیا کے آغاز ہوئی، اب سنیے، دنیا کے آغاز ہوئی نبوت سے، نبی سے، آدم ابو البشر سے، اور دنیا ختم ہو جائے گا امامت پر۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، دنیا کو شروع کیا ہے نبی سے اور دنیا کو اللہ ختم کرے گا امام پر۔ بھائی شیعہ ہو سنی ہو جو بھی ہو، آخر امام مہدی پر یقین تو رکھتے ہیں نا، ایمان تو رکھتے ہیں نا۔ آج تو دجال آئے گا، اس کا تیاری ہو رہی ہے۔ سفیانی آئے گا، وہ کون سا ہوٹل میں روکے گا، اس کو کیا کھانا کھلایا جائے گا، یہ سب انتظام ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، امام مہدی آنے والے ہیں، تم نے کیا انتظام کر رکھا ہے؟ اب پیدا آپ کہیے کہ پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے، چلیے ہوں گے، لیکن آئیں گے تو امام مہدی، دوسرا کوئی تو نہیں آئے گا۔ آئیں گے تو امام مہدی، اور وہ بھی اور کوئی نہیں ہوگا، نسل فاطمہ زہرا ہی سے ہوگا۔ رسول اللہ کے یہ حدیث تو آپ کو سب کو، ہمارے بچے کو پتہ ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا وسط بھی محمد ہے، ہمارے آخر بھی محمد ہے، ہمارے سب کے سب محمد ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر محمد کے جگہ میں علی کہہ دیتے تو کیا ہوتا؟ جلانے کے لیے، وہ لوگ جو جلتے ہیں ان کو اور زیادہ جلانے کے لیے کہا کہ اگر علی کا نام لے لیتے یہاں کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی، تو کیا ہوتا؟ تو کہا کہ ایک علی غدیر کا تو برداشت ہوا نہیں، تو 14 علی کیسے برداشت ہوتا؟ ایک علی برداشت نہیں ہوا غدیر کا، 14 علی کیسا برداشت ہو جاتا؟ ایک درود پڑھ مولا علی محمد پر۔ اچھا، اولنا
چونکہ آپ اطمینان سے سن رہے ہیں، ہم بھی اطمینان سے پڑھ رہے ہیں۔ اولنا محمد، بات سمجھ میں آ گئی۔ اوسطنا محمد، یہ بھی صحیح ہے، وسط بھی محمد ہے۔ آخرنا محمد، سب سے آخر میں محمد ہے، ختم ہو جاتی بات۔ یہ کلنا محمد کیوں ہے؟ یہ کلنا محمد کیوں ہے؟ بھائی بات تو ختم ہو جاتی نا، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا وسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، پھر کلنا محمد کیوں ہے؟ کہا کہ کلنا محمد اس لیے کہا ہے کہ عباس بھی ہمارا محمد ہے، علی اکبر بھی ہمارا محمد ہے، آن محمد بھی ہمارا محمد ہے، علی اصغر بھی ہمارا محمد ہے، کلنا محمد، یہاں سب کے سب محمد ہیں، ان کو بھی خارج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں ارسال کیا ہے، اور جتنے بھی نبی آئے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ نے ہر امت کے لیے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، اور جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں ان کا نعرہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت یعنی شیطان سے بچو۔ یہ دو پیغام، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اور شیطان سے بچو۔ آج بہت سارے چیزوں کو دیکھ کر، یہ تبرکات جو ہے اس کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ شرک ہے، علم شرک ہے، تازیانہ شرک ہے، زلجنا شرک ہے۔ جو کہتے کہ شرک ہے شرک ہے، ان کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ شرک کسے کہا جاتا ہے۔ شرک کا 3 قسم ہے، شرک الشرک فی الذات، الشرک فی الصفات، الشرک فی الافعال۔ شرک یا ذات میں ہوگا، شرک یا صفت میں ہوگا، شرک یا افعال میں ہوگا۔ اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا مشرک ہے، اللہ کے صفت کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا مشرک ہے، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک قرار دینا مشرک ہے۔ قرار دینا، ہم اگر قرار دیں، ہم اگر اللہ کے ذات میں کسی کو ساتھ شریک کر دیں، اللہ کے صفت میں کسی کو شریک کر دیں، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک کر دیں، یا اللہ کے عبادت میں کسی کو شریک کر دیں، ہم اگر کریں تو مشرک۔ لیکن اللہ اگر کسی کو اپنا ساتھ لے لے، اگر کوئی اللہ کا صفات کا مظہر بن رہا ہے اور وہ اس میں اس قابلیت پیدا ہو گئی ہے کہ جس کو چہرے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے یہ تو چہرہ اور کوئی چہرہ نہیں ہے، یہ تو وجہ اللہ ہے، یہ تو صفات کبریا کے مظہر ہے، یہ تو ید اللہ ہے، یہ تو جنب اللہ ہے، یہ تو لسان اللہ ہے۔ ارے ہر اعضاء جو ہے اللہ کے طرف جو ہے نسبت دی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو پیدا ہی ہوا ہے اللہ کے گھر میں۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ علی تمہارا چہرہ وجہ اللہ، تمہارا ہاتھ ید اللہ، تمہارا زبان لسان اللہ، سب جو ہے اللہ نے انتخاب کر لیا۔ تو رسول اللہ نے کہا تو میں بھی کچھ انتخاب کرتا ہوں، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، جس نے تجھ سے صلح کیا ہے اس نے مجھ سے صلح کیا ہے،
اور جس نے تجھ سے جنگ کیا ہے اس نے مجھ سے جنگ کیا ہے۔ یہاں کون سے شرک ہوئی ہے بتائیے؟ ذوالجناح کربلا کی ایک نشانی ہے، یہ سب شاعر اللہ ہے۔ وہ چیز جو اللہ سے قریب کر دے، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ، یہ دلوں کی تقوی ہے، دلوں کی پاکیزگی ہے جو اللہ سے آپ کو قریب کر دیتی ہے۔ ارے ذوالجناح کو تم بدعت کہہ رہے ہو، اصحاب کہف کے کتے کو تم کیا کہتے ہو؟ اللہ تو بڑا قدر شناس ہے۔ ذرا سے بھی دین کے سلسلے میں کسی نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں، اس قرآن میں مریم کا ذکر کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم کا ذکر کیجئے، ابراہیم صدیق نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اللہ جو ہے ہر نبی کا جو ہے ذکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وہ اصحاب کہف جو اللہ پر ایمان لے آئے، ایمان کے خاطر دقیانوس بادشاہ کو چھوڑ کر نکل پڑے، اپنے ایمان کو بچایا، ان کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اللہ اصحاب کہف سب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کتا کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ کہا کہ یہ کتا جو ہے با وفا کتا ہے، اگر کتا بھی اگر با وفا ہے اس کا میں ذکر کروں گا۔ ایک نجس العین جانور اگر اپنے وفاداری دکھا رہا ہے تو اس کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ تو وہ خدیجۃ الکبریٰ جس نے اپنے تمام دولت دین اسلام کے خاطر قربان کر دیا ہے، وہ جناب ابو طالب جس نے محمد مصطفیٰ کو بچانے کے خاطر اپنے بیٹوں کو لا کر سلاتے تھے اور محمد مصطفیٰ کو دوسرے جگہ لے جاتے تھے، اگر دشمن حملہ کر دے تو ابو طالب کا بیٹا مر جائے، قتل ہو جائے، میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ بچ جائے۔ جو محمد مصطفیٰ کو بچا رہا ہے اسی کو تم کافر کہتے ہو؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تم خود کافر ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ تم خود کافر ہو۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وَوَجَدَ کہتے ہیں کہ کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن تو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے تو کہاں سے قرآن ملے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ مسح کرو، مسح، اپنے سر کے مسح کرو، اپنے پیر کے مسح کرو۔ دھونے میں اور مسح کرنے میں فرق ہے، لیکن آپ تو سب دھو ڈا رہے ہیں۔ جب ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وضو کا، تو آپ کو بڑا مسئلہ کیسا سمجھ میں آئے گا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میں نے آپ کو غنی بنا دیا ہے یا رسول اللہ، میں نے آپ کو غنی بنا دیا ہے۔ رسول اللہ غنی کیسے بن گئے ہیں؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو دیکھا کہ چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ملک عرب یعنی مکے میں قحط پڑ گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، کھانے کا سامان ان کے پاس نہیں ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ آپ کو پتہ ہے کہ ملکۃ العرب، کتنے ان کے پاس دولت، تو آپ کو کوئی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، حکم دیتی ہے کہ میری جتنے دولت ہے سب لا کر جمع کرو۔ اور جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت لا کر جمع کر دیا گیا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر اسلام کو بلا کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ دولت میری نہیں ہے، آج سے یہ دولت آپ کی ہے، اور ملک مکے میں اعلان کر دیا ہے اے لوگو آؤ میرے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور یہ دولت لیتے جاؤ۔ دولت جناب فاطمہ زہرا کم تھی کیا؟ ان کو فدق کی ضرورت نہیں تھی، جن کے ماں ملکۃ العرب ہے،
اتنے سارے دولت، جن کے دولت لے کر قرضے میں لے جاتے تھے، سب تاریخ ہے، اور انہی کے بچوں کو تم نے بھوکا رکھا ہے۔ بڑا مقام افسوس، بڑا ظلم ہوا ہے اہل بیت پر، بڑا ظلم ہوا ہے۔ عجیب و غریب منزل ہے۔ قتل شبیر ہوئی نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو جو ہے کربلا کے میدان میں قتل کیا ہے۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہے، 2 محرم ہے۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا جو سواری جس پر سوار تھے وہ چلتے چلتے ایک منزل میں جا کر رک گیا، ٹھہر گیا، آگے نہیں بڑھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نام پوچھ رہے ہیں، اس زمین کا نام کیا ہے؟ اطراف میں جو بستی تھے، بستی والوں کو بلا کر لے کر آئے۔ کسی نے کہا عماریہ، کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا شط الفرات۔ امام حسین کو سکون نہیں آ رہا ہے۔ کیا غضب ہو گیا، یہ شعر میں پڑھنے چاہ رہا تھا کہ کیا غضب ہو گیا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ کیا غضب ہو گیا۔ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا، اس کو پتا ہے کہ امام حسین نواسہ رسول آئے ہیں، کہا کہ اس زمین میں آپ نہ ٹھہریے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ اس زمین میں آئے لیکن کسی کو چین و قرار نہیں آیا، وہ نہیں ٹھہرے، چلے گئے۔ امام حسین نے کہا کہ مجھے ذرا سا اس کا نام بتا دو، اس کا نام کیا ہے؟ تب بڑے ادب سے جھک کر جب اس بوڑھا شخص نے کہا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے، جیسے ہی کربلا سنا حسین کے زبان سے جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی عباس سفر ختم ہو گئی اور آگے جانا نہیں ہے، عورتوں کو خیمے میں لے جاؤ، بچوں کو خیمے میں بیٹھاؤ۔ شہزادی زینب کے پاس ہے، شہزادی زینب عالمہ غیر معلمہ ہے، ان سے کوئی چیز امام حسین چھپا نہیں سکتے ہیں۔ بھیا یہ کون سی زمین ہے جس زمین سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے؟ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے۔ بھیا حسین اس زمین سے تو آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام حسین نے کہا کہ ہاں بہن، اسی زمین میں تمہارا بھائی ذبح کیا جائے گا، اسی زمین میں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ زینب یہی وہ زمین ہے جہاں میرے سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آواز گریا بلند ہے، اللہ تو اپنے رحمت نازل کری نہ ہاتھوں پر۔ اس غریب پر گریا کر رہے ہو، اس مظلوم پر گریا کر رہے ہو جن کے وارثوں کو کربلا کے میدان میں گریا کرنے نہیں دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین میں چل رہے ہیں اور گریا کر رہے، رو رہے، تنہا چل رہے ہیں آقا حسین۔ جناب زینب بہن نے دیکھا کہ بھائی تنہا چل رہا ہے اور رو بھی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے پاس حضرت ابوالفضل عباس کو بلایا ہے، بھیا عباس میرے پاس آؤ۔
اور لے کر چلی جہاں امام حسین علیہ السلام چل رہے ہیں اور گریا کر رہے ہیں۔ جب قریب پہنچی، بھیا حسین کون سے بات نے آپ کو رلایا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ بہن زینب، جنگ صفین کے بعد جب بابا علی کے ساتھ اس زمین سے گزر ہوا ہے، تب بابا علی کچھ دیر کے لیے اس زمین میں ٹھہر گئے تھے۔ بھیا حسن سے کہا تھا کہ حسن بیٹھ جاؤ، اور بھیا حسن کے زانوں پر سر رکھ کر بابا کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے، آنکھوں کو بند کر لیا۔ لیکن ایک مرتبہ بابا حسین حسین کہتے ہوئے اپنے آنکھوں کو کھولا۔ حسین پکار رہے ہیں، اے حسین بیٹا، اے حسین بیٹا، اے حسین بیٹا، بابا میں آپ کے قریب ہوں، بابا میں آؤ بیٹا، حسین میرے قریب آؤ، ہاں بیٹا میرے اور قریب آ جا۔ بیٹا اس زمین کو پہچانتے ہو، یہ کون سا زمین ہے؟ بیٹا یہی وہ زمین ہے جہاں تو ذبح کیا جائے گا، جہاں بیویوں کو اسیر بنایا جائے گا۔ تو امام حسین نے کہا کہ بابا علی، کیا صرف میں شہید کیے جاؤں گا؟ تو بابا نے کہا کہ آ بیٹا میرے ساتھ۔ ایک زمین پر لے کر گئے اور لے جا کر بابا نے مجھ سے کہا کہ اے حسین، یہ زمین دیکھ رہے ہو نا، یہاں قاسم کا لاش پامال کیا جائے گا۔ قاسم کے پامال شدہ جسموں کو تمہارا کام ہے۔ پھر ایک جگہ لے کر گئے، بیٹا حسین اب ذرا سا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سننا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں تیرا کریل جوان علی اکبر سینے میں برچھی کھائے گا۔ نہر فرات کا کنارے اشارہ کیا کہ جہاں تیرا بھائی عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے۔ ایک زمین میں لے کر گئے کہ جہاں علی اصغر گلے میں تیر کھائے گا۔ ایک زمین میں لے کر آ کر کھڑے ہو گئے، علی بہت روئے، بہت روئے، اے بیٹا یہ وہ زمین ہے جہاں تو لوٹا جائے گا۔ اے بیٹا تو لوٹا جائے گا، تیرے بدن سے لباس اتار لیا جائے گا، اے بیٹا گھوڑوں کے ٹاپوں سے تجھے پامال کیا جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا اس عزاداری کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما۔ یا رب کریم، روتے ہوئے آنکھوں سے عزادار دعا مانگ رہے ہیں، مومنین کے دلوں میں جو حاجت ہے، جو تمنا ہے، یا رب کریم ان عزاداروں کے تمام حاجتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول عنایت فرما۔ یا اللہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہے، اہل بیت کے طفیل میں تمام مشکلات و پریشانیوں کو آسان فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد سب کو بہترین اور خوبصورت زندگی، حیات طیبہ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ مومنین کے روزی میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عزاداری سید الشہداء کی جو حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو قوانین قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ ہم سب کو عبد صالح بننے کی توفیق عنایت فرما۔ یا رب کریم اس حسینی دلان امام بارگاہ کے جو بانی ہیں سید میر مراد علی، یا اللہ ان کے درجات کو اپنے بارگاہ میں اور بلند فرما۔ یا اللہ مرحومین کی مغفرت عنایت فرما، مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ یا اللہ ذکر سید الشہداء سننے کے لیے جو مومنین حاضر ہو رہے ہیں، یا اللہ ان تمام لوگوں کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو تمام کائنات پر بلند فرما، امام زمانے کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما۔